دے 500 روپے، اللہ مریض کو شفا دے، اللہ مریض کو دوا دے، صحت کاملہ ہو، آج اللہ نصیب فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير كل هدى وخير الهدي فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدر اجلاس صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، ہمارے ناظم اعلیٰ اور ناظم دعوت تبلیغ، تمام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اس نے ہم تمام ساتھیوں کو اس توحید و سنت والے اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین کے بعد بقول نبی علیہ السلام کے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ تعالیٰ جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ادا کرے گا۔ ہم اپنے جمعیت جموں و کشمیر اور ان کے ذمہ داروں کو بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو کچھ کہنے سننے کا موقع عطا کیا۔ اور یہاں بڑی ناشکری ہوگی اگر ہم حکومت کی شکر گزاری نہ کریں، جنہوں نے اتنے بڑے اجتماع کی ہمیں اجازت دیا اور انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم پچھلے سنڈے تقریباً یہی وقت ہے، ہم کالی کٹ میں تھے چرگا کے اندر، تو ہاں ایک بات آئی اور کہنے لگے لوگ، واقعی بڑے خوشی کی بات ہے، وہاں لوگ جو پولیس کمشنر تھا ہمارے بعد، اس کی تقریر ہماری عربی میں تھی، اس نے اپنی ملیالم میں کیا اور تقریر کا کلمہ سننے کے بعد اس نے کہا ہم لوگ دنیا میں ہم کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دنیا میں ساری دہشت گردی کے ذمہ دار اہل حدیث اور وہابی ہوا کرتے ہیں، لیکن میں نیچے والوں سے پہلے اوپر والوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں اس سے زیادہ امن پسند کوئی جماعت ہمیں ملی ہی نہیں۔ جس کو دہشت گرد ہے ہم نے اس کو اور بتایا، میں نے کہا سنو، ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور توحید کی دعوت کے مخالفت کرنے والوں کو صلح پسند کہا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا کوئی آج کی بات نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے جب توحید کی دعوت شروع کی، اللہ کا پیغام اور نبی کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو مصر کے کافروں نے کہا اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر۔ اے ہمارے آقا فرعون رب اعلیٰ، کیا موسیٰ کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو آپ ایسے آزاد چھوڑ دیں گے تاکہ ملک کے اندر دہشت گردی فساد پھیلاتے
اللہ اکبر. میں نے کہا کمشنر صاحب دیکھیں اللہ رب العالمین رحمت رب العالمین ہے, اپنے نبیوں کو رحمت کا پیغام لے کر کے بھیجا ہے. موسیٰ جیسے کلیم اللہ اور ان کی دعوت کے قبول کرنے والے کو سارے لوگ دہشت گرد قرار دے. تم فیصلہ کرو دہشت گرد کون ہوگا. موسیٰ علیہ السلام امن کی دعوت دے رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن شرک کرنے والے ان کو کہتے ہیں آپ امن پسند نہیں. تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے اور اپنی جمعیت کے شکر گزاری کے بعد ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اتنی بڑی کانفرنس کرنے کی توفیق اجازت دیا, اور روڈوں پر نہیں گلیوں پر نہیں. اللہ اکبر. ابھی کل کی جمعے کے بعد مادشاہ کی بات ہے, سعودیہ سے کچھ مہمان آئے دبئی اور ہم سے ملے عرب لوگ, تو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے آپ تشریف دار. میں نے کہا کیوں؟ وہاں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. ہماری کانفرنس صرف جموں تک محدود نہیں, اور میں تو سوچتا ہوں اگر کچھ انسان چاندوں پر چاند سورج پر بھی آباد ہوں گے تو اللہ کی قسم میری کانفرنس کا تذکرہ وہاں بھی ہوتا. کیوں؟ توحید کی دعوت جو ہے کہیں ایک جگہ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. میرے بھائیوں اس لیے ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں. آئیے ہمارے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم کشمیر آتے ہیں. آج سے نہیں, مولانا محمد شوکت رحمہ اللہ کے زمانے سے یہاں کا نظام, یہاں کے منتظمین, یہاں کے ذمہ دار, بلکہ اللہ میں آج چند دن پہلے ایک بات پڑھا تھا. مولانا محمد سعید جموں والے رحمت اللہ علیہ جو پوچھ کے سب سے پہلے انسان کی کتاب و سنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے پنجاب گئے, دلی گئے, تو میں ان کی سیرت, ان کے کردار اور ان کے اعمال کو میں نے جب دیکھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, اور آنے کے بعد یہاں ذمہ داروں سے میں نے پوچھا. وہ کیا تھی؟ ایک انسان 1965 کے اندر ایک گاؤں سے نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ میرا پورا پوش علاقہ شرک کا, بدعات کا, کفر کا اڈا بنا ہوا ہے. ابھی نوجوان اگر آج کا نوجوان ہوگا تو اس کو موبائل سے فرصت ہی نہیں. سب سے بڑی مصیبت ہے میرے آج فرصت ہی نوجوان کو. نوجوانوں تمہیں ایسے کرنے کی ضرورت ہے. اٹھے دیکھتے ہیں یہاں شرک ہو رہا ہے, وہاں کفر ہو رہا ہے, اور اللہ السلام علیکم کے بجائے پتا نہیں کیسی کیسی دیویوں کا نام لیا جانا ہے. اس نوجوان کے لیے ہمیں بات آئی ہم پہلے علم حاصل کریں گے, اور علم حاصل کر کے لوٹ کے آئیں گے اور اپنے قوم کی اصلاح کریں گے. تقریباً 12 سال جب باہر رہ کر کے نہ گھر آیا نہ کہیں اور گیا, 12 سال پنجاب, دلی, دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر کے علم حاصل کیے, اور علم حاصل کرنے کے بعد پلٹ کر کے آئے. آج اتنی بڑی جماعت, اتنے بڑے موحدین گاؤں گاؤں جو نظر آ رہے ہیں, ایک مرد مومن کا میں اخلاص سمجھتا ہوں. تو میرے ذہن میں بات آئی کہ واللہ اگر دنیا کے لوگ یہی سوچ لیں ہمیں پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہے تو بڑی ہی اصلاح آسانی سے ہو جائے. لیکن ہم پڑھتے پہلے ہیں, سوچتے بعد میں. آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے پہلے ہیں, پھر پڑھنے کے بعد مکہ یونیورسٹی سے پڑھے, جدہ یونیورسٹی سے پڑھے, ریاض یونیورسٹی سے پڑھے, مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے, جامعہ سلفیہ سے پڑھے. پڑھ کے سوچتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے. ہم سوچیں اب کیا کرنا ہے, اور اس مرد مومن نے پہلے سوچا ہمیں کیا کرنا ہے, پھر اس نے تعلیم حاصل کی, اور انہی کی شاید برکت ہے. آج جموں اور کشمیر کی جماعت کے جتنے علماء الحمدللہ پڑھتے ہیں باہر جا کر کے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور سب تقریباً پلٹ کر کے یہی آتے ہیں اور اپنی قوم, اپنے وطن کی اصلاح کرتے ہیں. یہ بھی بڑی خوبی ہے اس علاقے کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان سب تمام علماء جنہوں نے اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے علاقے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں
میرے بھائیوں، ہمارا اصل موضوع جو ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ انسانی اقدار میں علم کا کردار۔ دوستو، سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے گا کہ اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، دنیا میں اگر اللہ عزت دیتا ہے، انسان اپنی قدر و قیمت بڑھا سکتا ہے تو وہ صرف علم کا راستہ ہے۔ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان کے بعد جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ایمان کے بعد جو علم والے ہوتے ہیں، اللہ دنیا میں انہی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ نبی حضرت صحیح مسلم کی حدیث، حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ ان کو ضرورت پڑ گئی مکے کے گورنر کو طلب کرنے کے لیے۔ مکے کے گورنر کے پاس لے کر لکھا صرف اور تم مدینہ طیبہ آ جاؤ۔ گورنر بیچارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پایا، اور لے کر پاتے ہی ایک عبد الرحمان نامی نوجوان ملا جن کو عمر فاروق جانتے ہی نہیں تھے۔ ایک نوجوان عبد الرحمان نامی ملا، اس کو مکے کا گورنر بنایا، حرم کا امام و خطیب مقرر کیا، اور وہاں سے وہ گورنر روانہ ہو گئے مدینے کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے سے لے کر لکھے تھے کہ خود گورنر ان کے ہاں آ جائے، ان کی نیت بدل گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت یہ بدل گئی کہ اس کے آنے کے بجائے ہم مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ملاقات بھی ہو جائے گی، حالات کا جائزہ بھی لے لیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے اور مکے کی طرف جا رہے تھے۔ مقام عثمان یعنی تقریباً آدھی راستے تک عمر فاروق پہنچے تھے، ادھر سے مکے کا گورنر آ گیا، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے مکے میں اپنا نائب کس کو مقرر کیا؟ مکے کی حرم کی امامت، خدامت، وہاں کا کرنا، یہ ساری بڑی بڑی ذمہ داریاں تم نے کس کے سپرد کیا ہے؟ گورنر نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام عبد الرحمان بن ابی ابزا ہے۔ عبد الرحمان بن ابی ابزا کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ نام سنا تھا کہ مکے میں کوئی نوجوان عبد الرحمان بن ابی ابزا بھی ہے۔ پوچھا من ابن ابی ابزا، من ابن ابی ابزا، من ابن ابی ابزا۔ اللہ کے بندے گورنر مکہ بتا عبد الرحمان بن ابی ابزا کون ہے؟ آج تک میں نے نام نہیں سنا تھا، نہ دنیا میں کوئی شہرت ہے، نہ کوئی اس کو جانتا ہے۔ اس کو کیسے تم نے گورنر بنایا؟ کون ہے وہ؟ کہا اللہ مولا من موالینا۔ امیر المومنین آپ کیا نام جانیں گے؟ ہمارے یہاں غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اللہ اکبر، مکے کا گورنر اور مسجد حرم کا امام اور خطیب، پورے مکے کی بات کو ایک غلام کے ہاتھ میں۔ عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، اللہ کے بندے اتنے مقدس شہر، اتنے اونچے مقام و مرتبے کی جگہ پر کیا عبد الرحمان بن ابی ابزا کوئی غلام کے علاوہ تمہیں نہیں ملا تھا؟ کہا امیر المومنین لاکھوں لوگ موجود ہیں، لیکن ہم نے اس کو گورنر بنایا، اپنی جگہ پر اس کو میں نے مقرر کیا۔ عمر فاروق نے کہا کیوں؟ کہا کہ پورے مکے کا سب سے بڑا قرآن کا وہ عالم ہے، ہم نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا عالم و غلام ہے۔ جیسے یہ سنے عمر فاروق فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بول پڑے، واقعی نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب سے جو جڑے گا، اس کو جو پڑھے گا، جو سیکھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کا علم حاصل کرے گا، اللہ اس کے درجات کو بہت ہی زیادہ بلند کر دیں گے، اور جو قوم اس کتاب کو چھوڑ دے گی اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے گا۔ حیات الحکمت قرآن گیری ومن لا
ضمیری. آج ہم نے علم چھوڑ دیا. آج ہمارا بچہ جہاں بولنے کے لائق ہوا تو اس کو کیا پڑھاتے ہیں؟ A4 اللہ اکبر. یہ ہماری نسل کی بربادی ہے. کیا پڑھاتے ہو؟ KG میں پہلے اس کی زبان کھلے گی A4 اللہ اکبر. C4 تو اسی زندگی پر اپنے بچے کو بلی کا تعارف کروا, خالق کا تعارف نہ ہوا, رسول کا تعارف نہ ہوا. اسی لیے نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے پہلے میں کشمیر آیا ہوا تھا. یہاں سے فوراً ہمارا پروگرام تھا جے پور راجستھان کے اندر. وہاں گیا تو لال دروازہ مسجد اہل حدیث ہم نے تحفظ بخاری کا بڑا چرچا ہوا. ظہر کی نماز میں وہاں باہر نکلے تو چار بڑے سوٹے بوٹے ماشاء اللہ, اور نیا نیا موبائل نکلا ہوا تھا, 3-4 موبائل لیے ہوئے آئے. تو لوگوں نے کہا حضرت آج فجر کی نماز نہیں آئے, بخاری کا درس بڑا اچھا ہوا. اس نے دیا, یہ شیخ صاحب نے دیا. اصل میں بخاری میں نے پڑھی ہے, اچھی کتاب تو ہے, لیکن اس میں 6 حدیثیں جھوٹی آ گئی ہیں. تو میں امام بخاری کا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ رہا ہوں. میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ رہا ہوں. اگر مل جائے تو میسج کر دوں گا. بخاری صاحب اپنی حدیث کی کتاب سے اتنی حدیثیں نکال دیں. ابو صلاح کے C4 والا کبھی اس نے سمجھا ہی نہیں بخاری ہے کیا تھی. وہ اللہ کا بندہ سمجھ رہا ہے بخاری جو کہ مسلمان مشہور ہے, اور دہلی جامع مسجد کے امام احمد بخاری کی کتاب. جب انسان علم سے اتنا دور ہو, علامہ اقبال کہتے ہیں حرارت حکمت قرآن بیلی ببندہ صوفی و ملا اسیری بآیات اشکرہ کارے جلے نیس ہیوت یاسین و تو آساب میری. اے مرد مومن, تمہیں کبھی زندگی گزارنا کتاب و سنت سے سیکھا ہی نہیں. کوئی تعلق نہیں کتاب و سنت سے. بس کسی نے کہہ دیا سورہ یاسین پڑھنے سے مردے کی جان جلدی نکل جاتی ہے, تو مردے کو مارنے کے لیے سورہ یاسین پاکی کو کیوں رکھتا ہے؟ پر یہ ہمارا علم ہے. تو میرے بھائیوں, یہ علم امت, ورنہ ماشاءاللہ ہم لوگ جب علم نہیں ہے, علم نہیں ہوگا تو انسان کس کی پیروی کو وہ کس کی پیروی کرے گا؟ وہ کی. ایک صاحب راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اکیلے صحرا میں چلے جا رہے ہیں, ان کو چھینک آ گئی, بڑے زور سے چھینکا اور ایسا ناک بند کر لی. چھینکنے کے بعد ناک بند کر لی. پھر احساس ہوا, پھر چھینک آئی, لیکن دوبارہ چھینک آ نہیں رہی ہے. پیچھے سے 2-4 آدمی اور پہنچ گئے. انسان کے پاس علم نہیں ہے, وہی برستی ہوگی, اور جہاں انسان وحی کی پیروی کرنے لگا تو سمجھ جاؤ انسان انسانیت کے حدود سے گر جا کر ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ دوبارہ چھینک آنا چاہتی ہے لیکن آ نہیں رہی ہے. بیچارہ ہاتھ ایسے پکڑے ہے کہ دوبارہ چھینک آئے تو میں دبا لوں. چھینک آئی اور آگے بڑھ گیا. پیچھے 4-5 لوگ پہنچے. ہاں یہ یہاں کچھ ضرور ہے, پیر کا ایک شاہ ضرور ہے یہاں. کیوں؟ یہ یہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا تھا. یہاں ہاتھ اٹھا کر کے یہاں کھڑا کیا ہوا ہوا, ہاتھ اٹھا کے دعا تو مانگ رہا تھا. اللہ اکبر, وہ پرستی. وہ تو آگے چل گیا, سیٹ پر آئی, الحمدللہ پڑھتا ہوا ناک صاحب کے آگے بڑھ گیا, اور پیچھے کے لوگوں کو یہ نہیں کرنا. یہ وہم ہوگا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دیا ہے, گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور کون گواہی دیتا ہے؟ والملائکۃ, اور فرشتے بھی گواہی دیتے سبحان اللہ. وحدہ لا شریک کی گواہی اللہ آسمان پر دے, اور والملائکۃ, اور فرشتے آسمان, فرشتے گواہی دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے, اللہ تو عرش پر گواہی دیتا ہے, فرشتوں کے متعلق جانتے ہیں, فرشتے آسمان پر ہے. سوال یہ ہے کہ یہ دنیا میں اس زمین پر, اس عیدگاہ کے گراؤنڈ پر, اور دنیا کے چپے چپے گلیوں گلیوں میں توحید کی دعوت
اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور علم والے اس زمین پر عدل و انصاف کے ساتھ مرتے دم تک توحید کے لیے ڈٹے رہے تھے. اللہ کا سوچو توحید جیسی چیز اگر انسان کا توحید نہ آئے تو انسان جانور سمجھا جاتا. اسی لیے اس سارے ہمارے مشائخ وغیرہ موجود ہیں اور حقیقت یہ ہے اتنے علماء نے اور اتنے مدنی مکی فضلاء میں شاید ہی کبھی تقریر کرنے کا موقع ملتا ہو. یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ علماء کے سامنے ہمیں بھی کچھ ایسی لفظ گزاری کا موقع ملتا ہے ورنہ تو ہم سامنے سبھی تقریر کرتے رہتے ہیں. میرے بھائی کو ذرا سوچو کتنی عجیب سے بات. اللہ رب العالمین فرماتا انسانیت علم کے روشنی میں جو توحید آتی ہے اس توحید سے انسان انسانیت کے مراتب اور درجات حاصل کرتا ہے. ورنہ سنو اللہ والعادیات ضبحا یاد ہے میرے بھائیو؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاخرن به نقعا فوسطن به. کتنے ہو گئے؟ 5. اللہ نے 5 مرتبہ گھوڑے کی قسم ہے. کتنی مرتبہ؟ اللہ گھوڑے کی قسم. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فالموریات قدحا. 5 ہے نا؟ آگے فاصلہ بھی اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے. گھوڑے کو گھوڑے کا مالک نے کھلایا نہ پیدا کیا نہ جان دی نہ صحت دیا نہ تندرستی دیا. صرف پیسہ دے کر کے خریدا ہے اور چارہ کھلاتا. اللہ فرماتے ہیں گھوڑے کے مالک نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا, گھوڑے کو جان نہیں دی, گھوڑے کو صحت نہیں دیا. گھوڑا میں نے پیدا کیا, جان ہم نے ڈالی, صحت ہم دیتے ہیں. پھر ہمارے پیدا کیے ہوئے رزق کو خریدتا ہے اور خرید کر کے مالک صرف اتنا کام کرتا ہے کہ خرید کر کے 3 مرتبہ گھوڑے کے سامنے چارہ ڈال دیا. بلکہ جو چارہ کھلاتا ہے وہ چارہ بھی اللہ فرماتے میں نے پیدا کیا ہے. صرف میرے بھائی چارہ ڈالتا ہے لیکن کام کتنا لیتا ہے. لائٹ چلی گئی, اندھیرا چھا گیا, گھوڑے پر آدمی بیٹھا ہے, گھوڑے کا کچھ مجھے لے کے چل اندھیرے میں چلتا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر. جب دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے گھوڑے کو دوڑاتا ہے دشمنوں کے پیچھے, جب اپنی مرضی سے دوڑاتا ہے گھوڑا دوڑتا ہے اور اتنا تیز دوڑتا ہے کہ پتھریلی زمین پر جب تاپ پڑتی ہے تو چنگاریاں نکل جاتی ہیں. فاصرن به نقعا, چاروں طرف سے درد گمار اس مٹی میں دوڑاتا ہے اور گھوڑا دیکھ رہا ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں دشمنوں کی اور گردنیں کٹ رہی ہیں, لیکن گھوڑے کا مالک کہتا ہے اسی جہاں گردنیں کٹ رہی ہے اسی میں مجھے تم لے کر کے آگے بڑھو, میں بھی رہوں گا. گھوڑا 1 منٹ پیچھے نہیں ہٹتا, گھوڑا کود کرتا ہے. رب العالمین نے فرمایا اے انسانوں, آدم کی اولاد, تم سے اچھا تو تمہارا گھوڑا ہے. کیوں؟ گھوڑے کو تم کھچانا چاہتے ہو, گھوڑا تمہارا فرما بردار ہے. رات کو چلاتے ہو چلتا ہے, دن کو چلاتے ہو چلتا ہے, دشمنوں میں گھسا دیتے ہو, گھس جاتا ہے دشمنوں کے اندر, لیکن کبھی انکار نہیں کرتا تمہارا فرما بردار. لیکن ان الانسان لکنود لربہ لکنود, یہ انسان جو ہے جس کو رب نے پیدا کیا, جس کو جان کی نماز کے لیے بلاتا ہے تو سویا رہ جاتا ہے, نماز ہو تو ہر جگہ سر جھکانے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے پاس میرے بندو تم رب کی وفاداری انسانیت اگر تمہیں سیکھنی ہے تو اپنے جانوروں سے سیکھ لو. اگر تم نے جانوروں سے نہ سیکھا اور توحید تمہارے اندر نہ آئی تو ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں ذرا اپنے
اپنے جانوروں کو ایسے دیکھو کتنے ہمارے وفادار ہوتے ہیں، لیکن ہم رب کی وفاداری نہیں کہتے۔ رب نے ارشاد فرمایا صرف مجھ سے مانگو، میرا سجدہ کرو، میری عبادت کرو، لیکن ہم نفس کی عبادت تو کر لیں گے، اپنے خالق کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو رب کا وفادار بنائے۔ اسی لیے انسان کی پوری عزت، آپ لوگ تو شاید نہیں سنے ہوں گے، جب پرانے لوگ جانتے ہوں گے، انسان کو جب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے اور اس کے درجات کو جب بلند کرتا ہے، دوستوں اتنا بلند کر دیتا ہے کہ نہ شکل دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھتا ہے، نہ رب العالمین مال و دولت دیکھتا ہے۔ ایک ہمارے خطیب الاسلام گزرے ہوئے ہیں مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے سنا اس کا نام؟ ہاں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں خطیب الاسلام، اور میرے خیال ہے پورے بر صغیر سب سے کالے مولوی تھے، معلوم ہے پورے بر صغیر میں جتنے علماء تھے سب سے زیادہ کالے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا مولانا آپ نے اپنی زندگی میں سب سے اچھی تقریر کب کی ہے بتا سکتے ہیں؟ سر جھکائے اور کہا ہاں سب سے اچھی تقریر میں نے کانپور میں کی تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کانپور جمعیت اہل حدیث ہند کا کانپور کا جلسہ تھا، روڈ کے اندر ایک گلی گئی تھی، آبادی کے پیچھے اجلاس گاہ میدان تھا۔ میں ٹرین سے اترا اور ٹرین سے اترنے کے بعد میں راستہ پکڑ کے رکشے پر بیٹھا، اشتہار تو نظر آتا ہے لیکن گلی نہیں مل رہی ہے۔ وہاں پہنچے، کہتے میں وہاں پہنچا تو 3-4 لڑکے، وہ بھی ہمارے مسلک سے نہیں تھے، وہ بریلوی سے کیسے تعلق رکھتے تھے، سارے نوجوان کرے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی اجلاس گاہ کہاں ہے؟ کہا کون ہو تم؟ کہا میں عبدالرؤف رحمانی جھنڈے نگری ہوں، پورا نام میں عبدالرؤف جھنڈے نگری رحمانی جھنڈے نگری ہوں۔ کہتے ہیں وہ لڑکے جو تھے میرے کالے پن کو دیکھ کر کے ارے توبہ توبہ اتنا کالا مولوی وہابیوں کا، ان کا مولوی اتنا کالا ہے تو ان کا دل اتنا کالا ہوتا ہوگا۔ کہا کہ مجھے کہتے زندگی بھر مجھے کبھی اپنے کالے پن پر افسوس نہیں ہوا تھا، اس دن اس ظالموں کے کور سے مجھے تکلیف تھی۔ کہتے ہیں تو اتنا کالا اور اچھا برقع اور بھی میری بدلتی کالی نہیں رہتی، جتنا کالا ہے مولویوں وہابیوں کو ہوتی ہے۔ کہا میں سوچتا رہا کہ اب تو نے مجھے اتنا کالا بنایا کہ اس پر طنز کرے اور مجھے ہنسے۔ کہا گفتگو ہو رہی تھی اتنے میں تو والنٹیئر آ گیا، ارے اجلاس بات سے کہاں لے کے چلا گیا، لیکن کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ کمرے میں گیا، لوگوں نے ٹھہرایا، روکا چلا مجھے اتنا کالا بنایا کہ لوگ ہنسے نہیں بلکہ طنز بھی کہیں اور یہ بھی کہیں جب اتنا کالا چہرہ ہے تو دل اس سے بھی کالا وہابی کو ہوگا۔ کہتے بڑا پریشان تھا۔ بہرحال کسی بھی صورت سے وقت ہوا اسٹیج پر آنے کا، اسٹیج پر آیا اور کہنے کے تقریر کیا، میں نے 20 منٹ تقریر ہوئی تھی، صرف 20 منٹ تقریر کی میں نے۔ اتنے میں مجمع جوش میں آ کر کے نعرے تکبیر سبحان اللہ، پورا مجمع جوش میں کھڑا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں مولانا برو اس ہم نے دیکھا کہ لوگ سارا کب ہمارا تو ہوا جب سارا مجمع میری تقریر کو پسند کر کے نعرے تکبیر سبحان اللہ الحمدللہ کہنا شروع کیا۔ تب میں نے کہا کہاں ہے وہ ظالم جو برو کو کالا کہا؟ کہ جب میں نے بتایا کہاں ہے وہ ظالم جو برو کے کالے پر کو دیکھ کر کے ایسے کرتے تھے، وہابیوں کو بولتی اتنا کالا تو ان کا دل اس سے بھی زیادہ کالا ہوگا۔ ایسا ظالموں سن لو، ایسا ظالموں سن لو، خدا کے گھر کا بلا فکانا سیاہ رنگ کے بلا بھی ہے، خدا نے دیکھے شکل کسی کی علم عمل سے انسان کہاں جب میں نے پڑھا سب بھگے اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہوا۔ وہ نوجوان سن رہے تھے، دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ مولوی اتنا کالا تھا کہ کہتا کیا ہے، کہتے ہیں علم کی برکت۔ پھر دوسرے ہفتے انہی لوگوں نے جلسہ کیا، ہمارے کالے پن کو بھول گئے، ہمارے علم سے مجھے اللہ نے ایسی عزت دیا کہ انہوں نے باقاعدہ ہاتھی منگایا،
ہاتھی پر بیٹھایا، ہمیں تاج پہنایا اور کہا دیکھو یہ مولوی کالا ہے لیکن علم و تقریر کا درجہ ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ میرے بھائیوں، انسانیت کی ترقی، انسانیت کو عروج ہوتا ہے وہ علم کی برکت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات بتائیے، ابھی جنوری کے بالکل آخر میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 11-12 دن کے دورے پر سعودیہ گیا، مدینے میں پہنچا تو وہاں لوگوں کو پتا چلا چند گھنٹوں میں مدینہ یونیورسٹی کے تعاطی محاضرات پروگرام ہوا۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی چیز تھی، لیکن سوچتا ہے کہوں ان کو کیا، سب ہم سے بڑے عالم ہیں، ان کو کیا میں سمجھاؤں؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا، مسجد نبوی میں ایک بات میرے سامنے آئی، انما یخشی اللہ من عبادہ علماء۔ تو میں نے اس کا محاضرات میں کہا لوگوں، علم سے عالم نہیں بنتا، صرف علم سے عالم نہیں بنتا، علم تو بہتوں کے پاس ہوتا ہے، علم کے بعد انسان اگر اپنے علم پر عمل کرتا ہے تب عالم ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے دوستوں۔ اگر کہا جائے کہ انسان کو انسانیت اگر عالم کو علم کی برکت سے بہت اونچے مقام تک پہنچا دیتی ہے تو عالم وہ ہے، کیوں؟ اگر عالم اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو قرآن پاک میں اللہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ علم جس سے انسانیت ترقی کرتی ہے، انسان ہر فرشتوں سے جا ملتا ہے اپنے علم کی برکت سے، جب انسان کے علم کے ساتھ عمل ہو، دعوت ہو، علم نافع اگر ہے تب۔ اگر علم نافع نہ ہو، علم بہت رکھے گا تو اللہ نے اس کو انسان ہی کیا کرا دیا، ماننا گدھا کیا کرا دیا، گدھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان مولیوں کو دیکھو تورات اور انجیل پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن کمبخت گدھے کے گدھے ہی رہتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو انہوں نے تورات پر ایمان رکھا، تورات پڑھا، انجیل پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر انہوں نے اس کو نہ عمل کیا اور نہ غیروں تک پہنچایا۔ اس لیے وہ علم جو انسان کو عالم میں رہنے والی مسیح وہ حق کر نہ رہا، یعنی کیا ہوگا؟ آسمان، زمین اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات آباد ہیں اللہ نے سب کو حکم دیا ہے معلمین سے تھے، یہ ہمارے علماء جو بیٹھے ہوئے اللہ نے ساری مخلوقات کو حکم دیا 24 گھنٹے ان کے حق میں دعائے مغفرت کیا۔ یہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتدعو اجنحۃ للطالب ایک انسان اگر علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم اٹھاتا ہے، نکالتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا سفر اتنا مقدس ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم دے رہا ہے یہ طالب علم کی ذمہ ہے، طالب علم کا قدم جتنے قدم اٹھیں فرشتوں کے پروں کو بچھا دو، تمہارے پروں پر سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علم نافع سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ اور میرے بھائیوں اگر علم نہیں ہے، علم کتنے فضائل کم ہیں جب دو چیزیں ہیں، انسان سوال یہ ہے علم سے علم کی اتنی فضیلت کیوں، علماء کی اتنی فضیلت کیوں؟ تو اس کی دو وجہ ہے میرے بھائیوں۔ نمبر ایک اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو رب کا بھی وفادار ہوگا اور رب کے بندوں کا بھی وفادار ہوگا، کیوں؟ دونوں کا حق وہ پہچانے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر علم نہیں ہوگا تو نہ اوپر والے کا حق ادا کرے گا نہ نیچے والے کا۔ ہمیں واقعہ یاد آیا شیخ الاسلام
مولا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جن کی کوششوں سے یہ جماعت حدیث کہاں قائم ہوئی الحمدللہ۔ بڑے تعجب کی بات ہے 1906 میں انہوں نے وہاں اہل حدیث جماعت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تیار کی، اور تقریباً 1923-24 کے اندر پورے کشمیر کے اندر اور پورے جموں اور پورے پوچھ کے اندر جماعت اہل حدیث چند ہی سالوں میں ان سے مل گئی اور کامیاب ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس لیے بڑے ان کے دورے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آج اگر علم ہے تو سارے دہشت گردی ختم، سارے فکر کیوں؟ فساد اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا حق نہ ملے، سب کا حق ملتا ہے تو سب میرے بھائیوں خوش رہتا ہے۔ آپ بیوی کا حق ادا کریں، بیوی کبھی باقی نہیں بنے گی، بچوں کا حق ادا کریں، بچے کبھی باقی نہیں بنے گی، پڑوسی کا حق ادا کریں، پڑوسی کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، علم کی یہی برکت ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی ایک مرتبہ امرتسر سے نکلے اور ہاوڑا جانے والی ٹرین پر بیٹھے، اور اس وقت فرش کا راستہ تھا، لیکن ایک تھری ٹائر ٹو ٹائر میں کا راستہ، اوپر لوہے کا کرسی سیٹ ہوتی تھی، نیچے بیٹھے ہوئے۔ مولانا مرسلی پنجابی آدمی تھے، سفید کپڑا اور سفید امامہ باندھے ہوئے چلے جا رہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا جبہ جو ہے کاشی جانے والوں کا تک بنارس جاتے تھے، صرف اس میں ایک مسلمان شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ تنہا اس ٹرین کے اس ڈبے کے اندر پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، سارے چلے جا رہے تھے۔ اچانک پنڈت جی کو پیشاب آیا، پنڈت جی جھٹکے سے اٹھے تو ان کا سر ویسے ہی صاف حوالوں سے ان لوہے کے چھڑے سے ٹکرایا، پھٹ گیا اور لہو لہان۔ اتنے جھٹکے سے اٹھے پنڈت جی کہ وہ بیچارے ٹکر ہوئی سر کی، وہ گشی کھاتے گر گئے، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، لہو لہان۔ سارے ہندو رام رام کہتے ہی رہتے، جو ان کا چہرہ تھا وہ دور کھڑا ہو گیا، اور پنڈت کی سیٹ کے نیچے دو سیٹ کے بیچوں میں پڑ گئی۔ مولانا مرسلی رحمۃ اللہ اٹھے، یہ دیکھو علم ہوتا ہے۔ مولانا مرسلی اٹھے اور اٹھنے کے بعد بس 10 منٹ کیوں بھائی، سب لوگ ساتھ کھائیں گے ورنہ ہم بھی کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں۔ چلو، اور 10 کے آگے زیرو لگ گیا تھا، چلے گا، چلے کہیں شہیمت والے ہیں، وہی کشمیری مجاہد ہے نا، ان کے فرما برداری، ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی، کیا فرما برداری تمہارے رب کی ہے؟ سورۃ النساء کی آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، صحیح ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ احسان کرو بالوالدین احسان والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ سورۃ النساء کی آیت پڑھی، کہا بندی جی اگر میں آپ کی خدمت نہ کرتا تو قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے پوچھتا کہ میرا ایک بندہ ہندو ہی صحیح مصیبت میں تیرے بازو بیٹھا تھا، تیرا پڑوسی تھا، ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کرنا تمہارے اوپر فرض قرار دیا تھا، ثناء اللہ تو نے میری بات پر عمل کرتے ہوئے اس ہندو کے ساتھ احسان کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی، مسند احمد بن حنبل کی، اور میں سمجھتا ہوں علماء سے باخبر آپ کا سنا ہوگا، میں صرف بخاری مسلم کی روایت نہیں، تمام کتب حدیث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث کسی میں تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے، کسی میں مختصر ہوتی ہے، کسی میں کوئی لفظ ہوتا ہے، کسی میں کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ جریج نامی ایک انسان، جس کا نام کیا تھا بھائی؟ کہیں دلی کو جریج نہیں کہے گا، ہاں کی جریج، وہ ماشاءاللہ بڑا نوجوان تاجر پیشہ، سمجھا کہ جموں کی مین مارکیٹ میں دکان کرنے والا، کاروبار جہاں ہاتھ ڈالا ختم ہوتا گیا، نہیں کام ملا، نہیں کام چلا، 55
پریشان ہو گیا، جتنے بھی کاروبار شروع کیا ہر ایک میں خسارہ ہوا۔ آخر میں جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جاہل کبھی مولانا کے قریب تو آتا نہیں، لیکن جب کہیں کاروبار مصیبت ہے، بیوی کو طلاق دے تو رات 1 بجے پہنچ جاتا ہے مولانا کے پاس۔ ایسے تو مولوی صاحب کو پوچھے گا نہیں کیوں، بولتا وہ کام ہے، مولوی صاحب درس دیں گے تو نہیں، اور بیوی کو طلاق دے تو اپنے سب ملتا ہے فجر کے اندر۔ اور طلاق بھی مسئلہ کہ بھی طلاق تو پڑ گئی تو 10 چکر لگاتے پڑ گئی، لیکن کچھ تو بنائیے، کچھ تو بنائیے۔ بنانے کی نوبت کیوں آئی؟ چونکہ ہم نے طلاق کا طریقہ ہندوستان میں غلط رائج کیا۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق رائج کیے ہوتے، ابھی رتنا گیری کانفرنس کے اندر ہمارے پاس جدید علماء کے لوگ آئے، اللہ ہم کو خیر دے، اور جو کچھ انتشار ہے اللہ تعالیٰ سے تو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بھی دور کر دے۔ کیوں؟ یہ ہماری جماعت تھی، اس جماعت کا بانی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ علیہ ہے، اور اس جماعت کے آخری صدر جو تھے عالمی اہل حدیث جماعت کے امیر مولانا عبدالوہاب عالمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعد مدنی کے پہلے تک اس جماعت کے جو سیکریٹری تھے امیر تھے، کون تھے؟ اہل حدیث مولانا عبدالوہاب عالمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صرف آپ کی نہیں بلکہ ہماری، بلکہ آپ سے پہلے ہماری جماعت ہے۔ کیوں؟ تحریک چلائی مولانا ثناء اللہ علیہ نے، اور اس کے امیر اور اس کے سیکریٹری کی تجویز پیش کیا مولانا ثناء اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہرحال ہم ادھر جانا نہیں چاہتے۔ بتایا یاد میرے بھائیوں کہ طلاق رتنا گیری کانفرنس میں طلاق کا مسئلہ لے کر کے آئے۔ میں نے کہا مولانا آپ بتائیں، ایک مجلس میں 3 طلاق جو دی جاتی ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ آپ کو سب کا پڑھ رہے جائز ہے کہ ناجائز؟ کیا جائز ہے؟ کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بدعت ہے۔ میں نے کہا شرح وقایہ کے اندر طلاق کے مطلب میں جو طلاق بدعی یہی ہے